اور موت سے نہ ڈرنے کا نتیجہ ہے کہ کل اور پرسوں آپ نے دیکھا کہ دشمن عشاق رسول کے ملک میں آیا تو راہ فرار اختیار کر کے بھاگ گیا، جان کی پڑ گئی، جان کے لالے پڑ گئے۔ جب سامنے سے مسلم طاقت کو دیکھا تو دم دبا کے بھاگ گیا، لیکن جب میرے آقا کے پروانے اٹھے، عشاق رسول اٹھے، کلمہ گو اٹھے، تو پھر انہوں نے کر کے دکھایا، دشمن کو سبق سکھایا۔ نہ صرف سبق سکھایا، دشمن کو اپنے ملک میں گرفتار بھی کر لیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں انڈیا کے ایک اینکر پرسن یا ان کے کسی سیاستدان کا بیان میں نے سنا کل کہ وہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا پاکستان کا مقابلہ کیسے کرے گا، ہماری فوج کیسے کرے گی؟ مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے کہ ان کی اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہمارے فوجیوں کا عقیدہ ہے یہ؟ وہ کیسے موت میں جا کے کودیں گے؟ مسلمان تو کود جائیں گے۔ یہ ہمارے صرف فوجی نہیں، خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے اگر ایسا وقت آیا تو پاکستان کا بچہ بچہ اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہوگا۔ لہذا ہم اپنی افواج پاکستان کو اس معاملے میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یقین مانیے کل جب میں نے یہ خبر سنی، کیونکہ دشمن ہمارے مسلمانوں کو نقصان پہنچا، مسلمانوں کی عزتوں پر، مسلمانوں کے دلوں پر، مسلمانوں کے مال و جان پر وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مسلمان کی یہ شان ہے اور ہونی چاہیے کہ اگر مشرق میں مسلمان کو تکلیف پہنچے تو مغرب والا مسلمان بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ جب دشمن نے پرسوں والا وار کیا تو دکھ تھا، تکلیف تھی کہ وہ آیا بچ کے نکل گیا، لیکن کل جو ہمارے شیروں نے کام کیا یقیناً ہمارے دل چوڑے ہو گئے۔ ہم اپنی افواج پاکستان کو جتنا زیادہ ہم خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے۔ نہ صرف خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب اس طرح کی کوئی پریشانی کی گھڑی آئی، ہمارے یہ شیر پریشان نہ ہوں۔ اگر کوئی پریشانی کی گھڑی آئی تو پاکستان کا ہر آدمی، ہر بچہ فوجی بن کے نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔